میں آپ کی خدمت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد مبارک سنا رہا ہوں۔ ازواج مطہرات میں سے بعض نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی وفات کے بعد آپ کے ساتھ سب سے پہلے کون ملے گا؟ واہ سبحان اللہ، کیسا سوال ہے جی؟ واہ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارتاً جواب دیا۔ حضور نے فرمایا، میرے ساتھ میرے وفات پانے کے بعد، پردہ فرمانے کے بعد سب سے پہلے وہ ازواج مطہرات میں سے میری وہ بیوی ملے گی جس کے ہاتھ لمبے، جس کے ہاتھ لمبے ہیں۔ اب ازواج مطہرات نے کیا کیا کہ ہاتھ ناپنے شروع کر دیے کہ کس کے ہاتھ لمبے ہیں۔ حضور نے فرمایا، میری مراد یہ نہیں ہے، میری مراد یہ نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا، میری مراد یہ ہے کہ جس کا ہاتھ کھلا ہے، وہ کنجوس نہیں ہے۔ ہاتھ لمبے ہونے سے مراد یہ ہے کہ جو خیرات کرنے والی ہے، جو زیادہ خیرات کرنے والی ہے، جو زیادہ صدقہ کرنے والی ہے، ہاتھ لمبے سے یہ مراد۔ کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بعض بندے وہ ہیں جو اپنے ہاتھ اپنی گردنوں کے ساتھ باندھ کے رکھتے ہیں۔ بعض کیا ہیں، اپنے ہاتھ اپنی گردنوں سے، یعنی خیرات نہیں کرتے، صدقہ نہیں کرتے، غرباء مساکین کی مدد نہیں کرتے۔ اور لمبے ہاتھ سے مراد یہ ہے کہ جو ہاتھ سخی ہوں، جو ہاتھ خیرات کرنے والے ہوں، جو ہاتھ مخلوق خدا کو نفع پہنچانے والے ہوں، وہ اس سے مراد ہیں۔ راوی کہتے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا تو سب سے پہلے ازواج مطہرات میں سے جس آپ کی زوجہ محترمہ کا اور ہماری ماں کا انتقال ہوا، وہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ اور ازواج مطہرات میں یہ سب سے زیادہ سخی تھی، جو آتا خیرات کر دیتی ہیں، جو آتا لوگوں میں تقسیم کر دیتی ہیں، جو آتا لوگوں کو نفع پہنچا دیتی۔ برادران اسلام، یہ پہلی حدیث مبارکہ میں نے آپ کو سنائی ہے۔ ایک اور بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حضور بات بتا رہے ہیں، یہ دوسری حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں، پہلی مکمل ہو گئی۔ دوسری حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں، ایک آدمی رات کو نکلا کہ چھپ کے خیرات کرتا ہوں، جو کہ ہمارا پچھلے جمعے پہ بھی یہ موضوع تھا اور آج بھی یہی ہے۔ خیرات کیسے کرنی ہے، صدقہ کیسے کرنا ہے، اس کا فضیلت کیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں ایک آدمی رات کو نکلا، یار ایسا کرتے ہیں کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں نے صدقہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، وہ حضور فرماتے ہیں وہ شخص رات کو نکلا تو گلی میں دیکھا ایک آدمی ہے، مرجھایا ہوا ہے، ڈرا ہوا ہے، تو میں نے سوچا یہ ضرورت مند ہے، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، رات کا اندھیرا بھی ہے، اس کو اس نے خیرات کر دی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب صبح ہوئی نا تو شہر میں، مدینہ طیبہ میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ آج کسی نے بڑا صدقہ کیا ہے لیکن دے چور کو دی ہے۔
دیا کس کو ہے؟ اب صدقہ کرنے والا دل میں بڑا پریشان ہوا، یار میں نے تو صدقہ کیا دے چور کو دیا۔ اس نے کہا چلو وہ تو گیا نہ ضائع، آج پھر دوں گا کسی کو۔ جی حضور فرماتے ہیں وہ شخص رات کو پھر نکلا، رات کے اندھیرے میں دیکھا ایک عورت ہے ماری ماری پھر رہی ہے۔ اس نے سوچا یہ مستحق نظر آتی ہے، اس نے جو مال متاع تھا اس عورت کو صدقہ دے دیا۔ جب صبح ہوئی اللہ کے رسول فرماتے ہیں پتہ چلا ایک آدمی نے رات کو بڑی سخاوت کی ہے، پتہ نہیں کون ہے، لیکن جس عورت کو دی ہے وہ زانیہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ زانیہ ہے۔ اب وہ شخص بہت پریشان ہوا، یار میں نے کیا کیا ہے؟ پہلے صدقہ دیا تو چور کو دے دیا، اور اب صدقہ دیا ہے تو ایک زانیہ کو دے دیا۔ چلو کوئی بات نہیں، آج رات پھر دیتا ہوں۔ دل کو تسلی دی نا، اور کہا کہ چلیں آج پھر صدقہ کروں گا، پہلے 2 راتیں تو ضائع ہو گئیں۔ تو پھر وہ شخص رات کو نکلا نا صدقہ دینے کے لیے، تو ایک آدمی پھر رہا تھا، تو اس نے سوچا یار یہ کو مسکین سا نظر آتا ہے، چلیں اس کو صدقہ دے دیتے ہیں۔ اس نے اس کو بھی صدقہ دے دیا۔ صبح ہوئی تو پتہ چلا رات کو کسی نے صدقہ تو دیا ہے لیکن دے غنی مالدار کو دیا ہے۔ اب وہ بہت پریشان ہوا، اور جب پریشان ہوا نا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا میں نے تو صدقہ دیا تھا، چھپ کے دیا تھا، رات کے اندھیرے میں دیا تھا تاکہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ صدقہ دینے والا بھی کون ہے، منہ کو بھی میں نے چھپایا ہوا تھا، لیکن میرے ساتھ تو یہ معاملہ پیش ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے صدقہ دینے والے، اللہ نے تمہارے صدقے کی وجہ سے اس چور نے چوری چھوڑ دی ہے، تمہارے صدقہ کی وجہ سے اس زانیہ نے اپنے گناہ سے توبہ کر لی ہے، اور تمہارے صدقہ کی وجہ سے اس غنی جو مالدار تھا لیکن تھا کنجوس، اس نے خیرات کرنی شروع کر دی۔ تو بات یہ ہے اس حدیث مبارکہ سے چند سبق ملتے ہیں۔ پہلا سبق کیا ہے؟ صدقہ دیں حسن نیت سے دیں، صدقہ دیں تو چھپ کر دیں، صدقہ دیں تو لوگوں کے سامنے سیلفیاں نہ بنوائیں، تصویریں نہ بنوائیں۔ وہ دیکھ رہا ہے نا جس کے لیے دیا ہے۔ اب اس آدمی نے کتنی حسن نیت سے صدقہ دیا ہے، اس خیرات میں کتنی اللہ نے برکت رکھی ہے، چور نے تائب ہو گیا۔ جی آپ سے میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں۔ جب یہ بات میں حدیث پڑھا رہا تھا تو میرے ذہن میں بات آئی، کتنے ہی ایسے اللہ کے نیک بندے ہیں جو لنگر لوگوں کو کھلاتے ہیں، اولیاء اللہ ہیں، خانقاہوں والے لنگر کراتے ہیں، وہاں امیر بھی آتا ہے، غریب بھی آتا ہے، چور بھی آتا ہے، ہر عیب بھی آتا ہے، لیکن اس لنگر کی برکت سے وہ اپنے سارے برے اعمال سے تائب ہو جاتے ہیں۔